زیبا جھاڑو لگا کر فارغ ہوئی تھی کہ ایک عورت آ گئی۔ زیبا سے فریاد والے لہجے میں کہنے لگی، بہن اللہ تیرا بھلا کرے، میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، مجھے آٹا دے دو۔ زیبا کو اس عورت کے درد مندانہ لہجے نے بہت متاثر کیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ عورت سچ کہہ رہی ہے۔ مہینے کی آخری تاریخیں تھیں۔ اس کا شوہر ایک گھر میں تنخواہ پر کام کرتا تھا۔ اس کے گھر میں بھی ایک ہی وقت کے کھانے کا آٹا پڑا تھا۔ دل و دماغ جنگ کی کشمکش میں تھے۔ ابھی یہ جنگ جاری تھی۔ زیبا اپنے نفس کو کچل کر آٹا لے آئی، اس عورت کو دیا۔ اس عورت نے زیبا کو دعا دی، اللہ تمہیں برکت دے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ بچے بھی کھانے کے انتظار میں تھے۔ زیبا، زیبا، شوکت کی آواز زیبا کے کانوں سے ٹکرائی۔ زیبا شوکت کو سامان سے لدا دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ یہ اتنا سارا سامان؟ زیبا، یہ سارا سامان مجھے صاحب جی نے دیا ہے۔ وہ جو آموں کے باغ میں مزدور تھے، ان کے لیے صاحب نے بہت سارا سامان کھانے کا منگوایا تھا، جس کی نگرانی میرے ذمے تھی۔ ان کا کام ختم ہو گیا، یہ سامان بچ گیا۔ اس میں 45 کلو آٹا، 12 کلو چاول، 2-3 ٹن گھی کے، 2 کلو چینی، 2 کلو چائے کی پتی اور بہت سارے چھوٹے موٹے مسالے، ماچس وغیرہ بچ گئے ہیں۔ میں یہ رکشے میں ڈال کر دکاندار کو واپس کرنے جا رہا تھا کہ صاحب جی نے دیکھ لیا۔ پوچھنے لگے، شوکت کہاں جا رہے ہو؟ میں نے انہیں بتایا، صاحب جی یہ سامان بچ گیا ہے جو دکاندار کو واپس کرنے جا رہا ہوں۔ صاحب جی جھٹ سے کہنے لگے، شوکت، آیا ہوا رزق واپس مت کرنے جاؤ، یہ سارا سامان تم اپنے گھر لے جاؤ۔ زیبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بہت شکر گزار تھی۔ میرے رب، تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں، لیکن رزق تو سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ زیبا نے جیسے ہی صبح اپنے حصے کا آخری پڑا ہوا آٹا جو اس کی دوپہر کے کھانے میں کام آنا تھا وہ ایک غریب عورت کو دیا تو اس کی فریاد کو کیسے اللہ رد کر سکتا تھا؟ ہمارے دلوں کے بھید تو اللہ ضرور جانتا ہے، ہمارے دل کے حالات تو اللہ جانتا ہے۔ کوئی دنیا میں موجود شخص نہ جانے کہ تمہارے ساتھ کیا بیت رہی ہے، لیکن جیسے ہی تم ایک چھوٹی سی نیکی کرنے کا سوچتے ہو، اللہ اس نیکی کا اجر تم تک پہنچا دیتا ہے۔ ادھر زیبا نے اپنا آخری آٹا اس بڑھیا عورت کو دے دیا، اور ادھر سے صاحب جی نے شوکت سے کہا کہ آیا ہوا رزق واپس نہیں کرتے، یہ تمام کا تمام رزق تم اپنے گھر لے جاؤ۔ واہ میرے پیارے اللہ، کیا شان ہے تیری، کیسا رازق ہے تو۔ ہمیں آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آتی اور ہم ہمیشہ رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ خداوند کریم نے کہا ہے کہ تم رزق کی پریشانی چھوڑ دو، رزق جانے اور میں جانوں۔ میرے پاک پروردگار، پاکستان میں جتنے بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس صبح کا ہو اور شام کا نہ ہو، میرے اللہ ان سب کی جھولیاں بھر دے۔ اور میرے پاک پروردگار، جن کو تو نے بہت دے رکھا ہے، ان کے دل میں زیبا کی طرح غریبوں کے لیے رحم ڈال دے۔ آمین یا رب العالمین۔